قیامت کی بڑی نشانیاں یہ صرف الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی زنجیر کی پہلی کڑیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ قدیم پیشین گوئیاں ہمارے مستقبل کے بارے میں آخر کیا اشارہ دیتی ہیں۔ اس سارے سلسلے کی بنیاد ایک حدیث مبارک پہ ملتی ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس میں آنے والے واقعات کا ایک مکمل روڈ میپ دے دیا گیا ہے، ایک ایسا نقشہ جس میں ہر اگلا واقعہ پچھلے واقعے کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے ذرا اس ترتیب کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ترتیب جس کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے یروشلم کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی سے۔ یہ سمجھیں کہ یہ پہلا ڈومینو ہے جس کے گرتے ہی بڑی جنگوں کا ایک طوفان برپا ہوگا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور پھر آخر میں دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، جہاں ہر واقعہ اگلے کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہیں پر ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام پیشنگوئیوں میں جس قسم کی جنگوں کا ذکر ہے وہ تلواروں اور تیروں سے لڑی جانے والی جنگیں ہیں۔ تو بھلا آج کی اس جدید دنیا میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں تو، آج کا دور ڈرونز، سائبر حملوں اور ہائی ٹیک ہتھیاروں کا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اچانک پتھر کے دور میں یعنی تلواروں اور تیروں کے زمانے میں واپس چلی جائے؟ یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کی کچھ ایسی ممکنہ وجوہات بتائی گئی ہیں جو شاید اس ناقابل یقین تبدیلی کا باعث بنے۔ تو اس بڑی تبدیلی کے 3 ممکنہ منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، ایک بہت بڑا شمسی طوفان یعنی سولر فلیئر جو پوری دنیا کے بجلی کے نظام کو ایک جھٹکے میں تباہ کر دے۔ دوسرا، ایک عالمی سطح کا سائبر حملہ جو ہمارے پورے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مفلوج کر دے۔ اور تیسرا، کوئی ایسی تباہ کن جنگ یا عالمگیر وبا جو زیادہ تر آبادی کا صفایا کر دے اور صنعتی پیداوار کا پہیہ جام کر دے۔ ویسے اس شمسی طوفان کے خطرے کی ایک مثال تاریخ میں موجود ہے۔ سن 1859 میں ایک کیرنگٹن ایونٹ نامی شمسی طوفان آیا تھا جس نے اس وقت کے ٹیلی گراف سسٹم تباہ کر دیے تھے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر ویسا ہی طوفان آج آ جائے تو کیا ہوگا؟ سارا الیکٹرک گرڈ بیٹھ جائے گا، انٹرنیٹ ختم، بینکنگ سسٹم تباہ اور خلا میں موجود سیٹلائٹس ناکارہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہماری پوری جدید تہذیب ایک ہی لمحے میں مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ ان پیشین گوئیوں میں روم کا لفظ بار بار آتا ہے۔ آج کے دور میں اس سے مراد صرف اٹلی کا شہر روم نہیں ہے، بلکہ مغرب کی اجتماعی، سیاسی اور تہذیبی طاقت ہے، یعنی یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا۔ یہ سب قدیم رومی سلطنت کا ایک طرح سے جدید تہذیبی وراثہ ہیں۔ اچھا، تو اب واپس چلتے ہیں اس ٹائم لائن کی سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی کی طرف، یعنی 2 شہروں کی کہانی، یروشلم اور مدینہ۔ یہاں ایک حیران کن تضاد بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف یروشلم ہے جسے آباد ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں 1948 کے بعد سے دنیا بھر سے لوگ آ کر بس رہے ہیں، اور دوسری طرف مدینہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ویران ہو جائے گا، یہاں تک کہ ویران ہو کر جنگلی جانوروں کی آماجگاہ بن جائے گا۔ یہی وہ پہلا بڑا واقعہ ہے جو باقی تمام واقعات کے سلسلے کو متحرک کرے گا۔ مدینہ کی ویرانی صرف ایک شہر کے اجڑنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک نئے اور تاریک دور کا آغاز ہے۔ اس کے بعد دنیا میں فتنوں، افراتفری اور جنگوں کا ایک ایسا طوفان آئے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور اسی افراتفری کے بیچ سے ایک انتہائی ظالم حکمران ابھرے گا۔ یہ جنگیں اتنی خوفناک ہوں گی کہ تاریخ نے ویسی تباہی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہر طرف بھوک، افلاس اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ امن و امان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور حالات اتنے بدتر ہو جائیں گے کہ لوگ تکلیف سے تنگ آ کر موت کی دعا کریں گے۔ ان تمام واقعات کا جو مرکزی میدان ہوگا وہ بلاد الشام کا خطہ ہے۔ یاد رہے، یہ صرف آج کا ملک شام نہیں، بلکہ ایک وسیع تاریخی خطہ ہے جس میں شام، اردن، فلسطین اور لبنان کے علاقے شامل ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جو آخری زمانے کے واقعات کا مرکز بنے گی۔ اور اسی خطۂ شام سے سفیانی نامی ایک ظالم اور جابر حکمران ابھرے گا۔ وہ زمین پر فساد اور ناانصافی کی انتہا کر دے گا۔ وہ بے دریغ ظلم ڈھائے گا، عورتوں اور بچوں تک کو قتل کرے گا، اور اس کا دور تاریخ کے بدترین اور سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ لیکن اس گہرے اندھیرے اور مایوسی کے عالم میں امید کی ایک کرن بھی پھوٹے گی۔ ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوگا جو اس ظلم کے نظام کو چیلنج کرے گی۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا،
ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے۔ وہ خود اقتدار یا قیادت کے طلبگار نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان سے قیادت سنبھالنے کی درخواست کریں گے اور ان کی قیادت کا باقاعدہ آغاز ایک بیعت سے ہوگا۔ ہر بڑے انقلاب کا آغاز بہت سادہ ہوتا ہے۔ امام مہدی کے مشن کا آغاز بھی صرف 313 وفادار ساتھیوں سے ہوگا۔ یہی وہ گنتی کے لوگ ہوں گے جو تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے دور میں یہ زمین عدل اور انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ بھوک اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف خوشحالی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، بارشیں وقت پر اور خوب ہوں گی اور فصلیں بے تحاشا اگیں گی۔ یہ ایک ایسا دور ہوگا جہاں امن کی مثال دی جائے گی۔ لیکن امن و انصاف کا یہ دور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ صرف 7 سے 9 سال تک قائم رہے گا۔ یہ دنیا کے لیے ایک مختصر لیکن انتہائی سنہری مہلت ہوگی۔ اور پھر امن کے ان چند سالوں کے بعد وہ سنہری دور ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ عظیم جنگ شروع ہوگی جس کا ذکر ہم نے ٹائم لائن کی دوسری بڑی نشانی کے طور پر کیا تھا۔ اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ یعنی عظیم ترین قتل و غارت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ آخری قیامت خیز جنگ ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسانیت اپنی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ تباہ کن جنگ کبھی نہیں دیکھے گی۔ اس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں تفصیل سے بات کریں گے۔